میری محبت کی شادی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ زندگی محبت کے سہارے ہی گزر جائے گی، کیونکہ شادی سے پہلے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ لیکن میری یہ سوچ غلط تھی۔ میرے شوہر نے شادی کے دوسرے سال ہی بچے کا تقاضا شروع کر دیا اور حقیقت ان پر آشکار ہو گئی۔ میں نے اپنی سہیلی سے اپنے شوہر کی شادی کروا دی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ بچہ دے کر ہماری زندگی سے نکل جائے گی۔ لیکن شادی کے بعد ایک دن میں نے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میں نے شادی سے پہلے مدثر کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں بننا کوئی اتنا بھی ضروری نہیں۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ میرے شوہر کو شاید کسی اولاد کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میں اس کے لیے کافی تھی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ شادی کو جب 1 سال گزر گیا تو میرے شوہر کو کوئی تشویش میں مبتلا ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا چاہیے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ جاتی اور ان سے کہتی کہ ابھی تو صرف 1 سال ہوا ہے، لوگ تو 5 5 6 6 سال انتظار کرتے رہتے ہیں مگر ان کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یوں ہی 3 4 سال کا عرصہ مزید گزر گیا، مگر اب تو میرے شوہر دن رات میرا سر کھاتے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس دکھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر کے پاس ہر طرح کے علاج ہوتے ہیں اور ہر طرح کی میڈیسن ہوتی ہے، مگر تم تو اپنی ضد پر اڑ گئی ہو۔ میں اب ان کو کیا بتاتی کہ میں نے ان سے کتنی بڑی بات چھپائی تھی، کیونکہ میں شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس لیے انہوں نے میرا آپریشن کر کے ہمیشہ کے لیے مجھے اس صلاحیت سے محروم کر دیا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ بچا تھا۔ اب اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی تو میرا بھانڈا پھوٹ جانا تھا، مگر پھر بھی میں نے انہیں جھوٹ بولا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں اور میں میڈیسن بھی کھا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ اور یوں میرے شوہر مزید انتظار کرنے لگے اور میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگی، مگر میں اپنا جھوٹ آخر کب تک چھپا سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو ہمارا بھانڈا پھوٹنا ہی تھا اور ہماری شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اب میں بھی جھوٹ بول بول کر تنگ آ چکی تھی اور میرے شوہر بھی بہت جھنجھلاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ انہیں ہر حال میں اولاد چاہیے تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو کسی عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے صرف اس لیے میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں اپنا مسئلہ اب اپنی سہیلی کے پاس لے کر گئی۔ شگفتہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور مجھے اس پر بہت اعتماد اور بھروسہ تھا۔ میں اسے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں یہ بات جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو میری سہیلی نے مجھے ایک عجیب مشورہ دیا جو مجھے سن کر بہت زیادہ غصہ بھی آیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، کیونکہ یہ بات تو تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر کو ہر حال میں بچہ چاہیے، اور یہ بھی تم جانتی ہو کہ تم کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے تم خود ہی ان کا رشتہ اپنی مرضی سے کہیں کروا دو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہے اور کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا نہ سوچے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل لگے گا، کیونکہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر ایک سوتن کبھی نہیں برداشت کر سکتی۔ میں نے کہا کہ میں اسے کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں سکتی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے اور کسی دوسری عورت کے پاس جائے۔ اس نے کہا جب تمہیں پتا ہے کہ اس نے ہر حال میں دوسری عورت کے پاس ہی جانا ہے تو تم خود اسے دوسری عورت کے پاس بھیج دو تاکہ وہ تمہارا ہمیشہ کے لیے احسان مند رہے کہ تم نے اس کے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کی ہے اور تمہارا دل کتنا بڑا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے مزید عزت اور محبت بڑھ جائے گی اور وہ تمہیں کبھی چھوڑنے کا نہیں سوچے گا۔ جو مرد عورت کا احسان مند رہے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس کی انا یہ گوارا نہیں کرتی۔ ویسے بھی جب تم اس سے بچہ پیدا کروا لو تو اس عورت کو اس کی زندگی سے نکال باہر کرنا۔ مجھے اپنی دوست کا مشورہ پسند آیا تھا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ایسی عورت کہاں سے ڈھونڈی جائے جو بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی کو چند لاکھ روپے دے کر 1 2 سال کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باندھ دو اور اسے کانٹریکٹ سائن کروا لینا کہ اس کے بعد
तुम हमेशा के लिए तुम्हारे शोहर की जिंदगी से चली जाओगी। मैंने कहा, भला कौन औरत कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करती है और बच्चा पैदा करके हमेशा के लिए उस मर्द की जिंदगी से निकल जाती है। कहने लगी कि मैं ऐसा करूंगी, और मैं उसकी बात सुनकर भौंचक्का रह गई थी। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहती हो? तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? वो कहने लगी कि तुम तो जानती हो कि मैं एक गरीब खानदान की लड़की हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, और तुम्हारे शोहर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम चंद लाख मुझे दे दो और मुझ पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे शोहर को बच्चा देने के बाद तुम्हारी जिंदगी से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई। कहने लगी, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे शोहर को तुमसे छीन लूंगी? मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। मैंने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस तुम्हारी वजह से परेशान हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तुमसे कौन शादी करेगा? कहने लगी कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे बस पैसे चाहिए। शादी तो बहुत बड़ा झंझट होती है, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मेरी दोस्त थोड़ी सी आजाद ख्याल की मालिक थी। ऐसा भी नहीं था कि मुझे उस पर भरोसा नहीं था, मुझे उस पर बहुत भरोसा था, क्योंकि मेरी बचपन की दोस्ती में मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी और मुझसे मेरा शोहर कभी नहीं छीनेगी। बस वो हमें बच्चा पैदा करके हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाएगी। इसलिए मुझे 1% भी उस पर कोई शक नहीं था। मगर मर्द मर्द के हवाले से किसी औरत पर भी भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो तो एक प्लानिंग के तहत मेरे शोहर की जिंदगी में दाखिल होने वाली थी। अब अगला मरला अपने शोहर को इस बात पर कायल करना था कि मैंने कहा, मुदस्सिर, शायद मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। इतने साल हो गए हैं, हमें कोई औलाद नहीं हुई। अगर हमारे नसीब में औलाद की खुशी लिखी होती तो अब तक हो चुकी होती। मगर मैं तो अब वाकई मायूस हो गई हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आपका मजीद इम्तिहान लूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपकी दूसरी शादी करवा दूं, और हम दोनों बीवियां आपके साथ रहेंगी, बिल्कुल हंसी खुशी रहेंगी। मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो मेरी तरफ देखकर हैरत से बोले कि ऐसी कौन सी औरत है जो दूसरी अपने शोहर के पहलू में गवारा करे। मैंने कहा, मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आपको किसी के साथ बांटने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर जिंदगी में कुछ मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको बच्चा किस कदर चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका जो हक है वो आपको दिलवाऊं। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अब अपनी गर्ज के लिए अपने शोहर की ख्वाहिशात को मार देती हैं। मेरे शोहर मेरी बात सुनकर बड़े ही मुतासिर हुए। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहा कि मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए। मैं मोहब्बत तुमसे ही करता हूँ। मैं अपने शोहर की बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। वैसे भी अपनी दोस्त पर अपने शोहर से ज्यादा भरोसा था। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि मेरे शोहर मुझसे कतई ताल्लुक हो जाए। इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी और अपनी सहेली की शादी अपने शोहर के साथ कर दी। शादी की पहली रात वो दोनों एक कमरे में थे और मैं दूसरे कमरे में टहल रही थी। बेचैनी थी कि हद से सवा थी। ये सच था कि मुझे अपने दोस्त पर भरोसा था, मगर फिर भी अपने शोहर को पहली दफा यूं बांटना मुझे बेकल कर रहा था। मैं सारी रात जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में टहलती रही थी। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत फैसला किया। जब 7 साल औलाद के बगैर गुजर गए तो बाकी जिंदगी भी गुजारी जा सकती थी। मगर फिर ख्याल आया कि अगर मेरा शोहर खुद ही दूसरी शादी कर लेता तो मेरा क्या होता? वो तो शायद मुझे छोड़ ही देता। मगर अब कम से कम इसके साथ तो थी ना। और वैसे भी मेरी दोस्त ने वादा किया था कि वो 1-2 साल में बच्चा पैदा करके हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों से निकल जाएगी। वो बच्चा सिर्फ मेरा और मेरे शोहर का होगा। और मैं इन्हीं सोचों में अपने आप को बहलाने लगी। कब सुबह हो गई पता ही ना चला। मैं किचन में आकर उन दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी दोस्त बहुत खुशी के आलम में किचन में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी शर्मो हया और मुस्कुराहट थी। मैं उसे बगौर देखने लगी और कहा कि बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, लगता है बड़ा एंजॉय किया तुमने रात को। वो कहने लगी
کیا یار، میں تو مجبوری میں پھنس گئی ہوں. میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو، کیونکہ تم میرے بچپن کی دوست ہو. اب چہرے پر تھوڑی بہت تو خوشی سجانی پڑے گی تاکہ مدثر کو کوئی شک نہ ہو کہ ہمارا پلان کیا ہے. میں نے کہا، یہ بات تو تم نے صحیح کہی. میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی. جب مدثر ڈائننگ ہال میں آئے تو ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، اور مجھے ایک دم سے دل میں کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. کسی دوسری عورت کی سنگت میں خوشی محسوس کر رہا تھا، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی. مگر بچے کے لیے تو مجھے یہ قربانی دینا ہی تھی. میں نے ان کے آگے ان کی پسند کا ناشتہ لگایا تھا. میں پہلے سے بڑھ کر اب ان کا خیال رکھنے لگی تھی کہ کہیں وہ میری سہیلی میں ہی نہ انٹرسٹڈ ہو جائے، کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور کنواری بھی تھی. میری شادی کو تو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. میری جوانی ڈھلنے لگی تھی، اس لیے میں نے خود کو بہت بنا سنوار کر رکھنا شروع کر دیا، اور میں ایک ذرا سا بھی موقع اپنے شوہر کو نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے قطع تعلق ہو جائے. انہوں نے بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا. ایک رات وہ اپنی سہیلی کے کمرے میں سوتے تھے اور ایک رات میرے کمرے میں گزارتے تھے. کچھ ماہ تو یوں سکون سے گزر گئے، مگر میں نے یہ بات کافی نوٹس کی تھی کہ اب شگفتہ میرے شوہر کا ہر چھوٹا موٹا کام کرنے لگی تھی. اسے جیسے اس کا ہر کام کرنا پسند تھا. اگر مجھ سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ بھاگ بھاگ کر ان کے کپڑے استری کرتی، ان کو طرح طرح کے کھانے بنا کر دیتی، اور وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے، اور میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی. میں اندر ہی اندر اب جلنے لگی تھی. مجھے شگفتہ کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی. اب میں دن رات یہی دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے وہ امید سے ہو اور میرے شوہر کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے. اس سے پہلے کہ میرے شوہر کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو، میں چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ جائے. میں روزانہ شگفتہ سے کہتی تھی کہ کوئی خوشخبری ہے تو مجھے سناؤ. تب وہ مجھے کہتی، انشاءاللہ جلدی خوشخبری ملے گی، تم پریشان مت ہو، اور میں تمہیں اپنا بچہ دے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی. تم میری طرف سے بالکل بے فکر رہو. جب شگفتہ مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی تو مجھے تسلی ہو جاتی تھی، مگر دوسری طرف وہ یوں میرے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی تو میرا دل جلنے لگتا تھا. نہ جانے وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے لگی تھی یا مجھ کو وہم ہو رہا تھا. جس رات وہ میرے شوہر کے کمرے میں ہوتی تھی تو مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی، اور میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہتی تھی. ایک تو سوتن کا عذاب کس قدر دل پر بھاری ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. اور ویسے بھی میں تو اپنے شوہر کو کوئی خوشی دے ہی نہیں پائی تھی، اور میرا شوہر اس کی سنگت میں بڑا خوش دکھائی دیتا تھا. مجھ سے وہ بڑی سنجیدہ انداز میں باتیں کرتا تھا، مگر اس سے کہہ کر لگا لگا کر باتیں کرتا. اب میں یہ سکیم سوچی کہ جب بھی وہ لاؤنج میں اکیلے بیٹھے ہوتے تو میں درمیان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی. میرے شوہر کو شاید اس بات سے ناگواری ہوتی تھی، مگر میں نے پرواہ نہیں کی. اب میں ڈھیٹ بن چکی تھی، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کو کھونا تو نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی چاہتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ کم ہو. مگر میں بھول گئی تھی کہ زبردستی کے رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلتے. میاں بیوی کے رشتے میں زبردستی آ جائے تو وہ بالکل کانچ کے ٹکڑے جیسا ہوتا ہے جو کبھی بھی ٹوٹ کر ہمارے دلوں کو لہو لہان کر سکتا ہے. شادی کو 1 سال بیت گیا، مگر شگفتہ کو کوئی امید ہی نہیں ہوئی تھی. میں نے اسے سبھی ڈاکٹر کے پاس دکھا لیا. وہ کہتے تھے بظاہر تو سب کچھ نارمل ہے، کوئی اتنی بڑی پیچیدگی نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے امید ہی نہیں ہو رہی تھی. میں یہاں پر پریشان ہونے لگی تھی. میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ ہو بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائے، مگر وہ تو ٹک ہی گئی تھی. وہ تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر رہے تھے، اور میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی. میں اپنے شوہر کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ شادی تو محض ایک کانٹریکٹ ہے، اور میری سہیلی آپ کے بارے میں کوئی جذبات نہیں رکھتی. مگر میں اگر یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی تو میں ان کی نظروں میں مزید مجرم ہو جاتی. اب تو شگفتہ کا رویہ بھی مجھ سے عجیب سا ہو گیا تھا. جب بھی میں اسے کانٹریکٹ کی بات کرتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی، کہتی کہ ابھی بچہ تو پیدا ہو لے، اس کے بعد کانٹریکٹ کا بھی دیکھا جائے گا. میں اس کی یوں کایا پلٹ پر حیران و پریشان اس کا منہ دیکھتی رہتی. اب تو میرے بار بار
بچے کے سوال سے بھی وہ چڑنے لگی تھی۔ کہنے لگی تمہیں تو 7 سال ہو گئے ہیں بانجھ ہوتے ہوئے بھی، اور ہماری شادی کو تو ابھی صرف 1 سال بیتا ہے، اور اولاد تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ تم ٹینشن کس بات کی لے رہی ہو؟ مدثر کون سا تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں یا اپنی زندگی سے بے دخل کر رہی ہوں؟ اور میں اس کی بات سن کر دل ملا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ زندگی سے تو تم اس کی جاؤ گی، مدثر صرف میرا ہے، اور اس گھر پر بھی میرا اس بچے کا حق ہے جو تمہارے پیٹ میں پلے گا۔ وہ ایک دم سے ہی سٹ پٹا گئی، کہنے لگی ارے ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا ہے کہ وہ بچہ بھی تمہارا ہے اور شوہر بھی تمہارا ہے، میں تمہارے شوہر کو کھا تو نہیں جاؤں گی۔ ہاں اگر اس کا دل میرے بارے میں بدل گیا تو تم کیا کرو گی؟ پھر اس نے چیلنج کرتے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھا۔ میں ایک دم سے لاجواب ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اس کے دل کا بھی میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، مگر تم نے صرف اور صرف اپنے مقصد پر دھیان دینا ہے، نہ کہ اپنے دل کو بیچ میں لانا ہے۔ میں اسے تنبیہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بے چینی تھی کہ حد سے سوا تھی، کیونکہ 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا اور وہ ابھی بھی امید سے ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شگفتہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی تھی، اس لیے اسے شروع سے ہی پیسہ کمانے کا بہت زیادہ جنون سوار رہتا تھا۔ شادی کے بارے میں اس کا مائنڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو میں نے اسے اپنے مسئلے کا بتایا تو وہ میرے شوہر سے شادی کے لیے مان گئی تھی، اور تب اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اب نہ جانے اس کی نیت خیال سے کیا ہو گئی ہے۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں بس زور و شور سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میری مشکل کو آسان کرے اور یہ جلد از جلد ہماری زندگی سے چلی جائے۔ مگر شاید میں غلط فہمی کا شکار تھی، کیونکہ مدثر کی مرضی سے وہ نہیں، میں خود جانے والی تھی اپنے اس گل پڑے وبال کی وجہ سے۔ ایک رات جب مدثر اور شگفتہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں چلے گئے تو مجھے یوں ہی تجسس ہوا۔ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک سیریس ہے اور وہ کس حد تک اٹیچ ہے، کیونکہ مدثر جب میرے کمرے میں میرے ساتھ ہوتا تھا تو جلدی سونے کا بہانہ بنا دیتا تھا، اور نہ جانے وہ شگفتہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہی رکھتا ہوگا۔ اس لیے میں نے کمرے کی کھڑکی سے سوراخ سے اندر کا منظر دیکھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں جسٹس سے مجبور تھی، اور میں بے انتہا پریشان بھی تھی کہ کہیں وہ ایک دوسرے کی محبت میں ہی نہ ڈوب چکے ہوں۔ مگر اندر کا منظر دیکھ کر تو ایک دم سے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں ہی سب سے بڑی بے وقوف تھی۔ میرا تو رشتوں پر سے، زندگی پر سے، اپنے دوستوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ان کی زندگی نے مجھے عجیب طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ میں منہ کے بل گری تھی۔ میں بالکل تہی داماسی کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جسم سے جان ابھی نکل جائے گی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور الماری سے اپنا بیگ نکالا۔ آہستہ آہستہ اپنا سامان پیک کرنے لگی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس گھر سے شگفتہ نہیں، میں جانے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اپنی زندگی عزیز تھی، اور میں ان کی پلاننگ کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زندگی میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور میرا خود کا پلان ہی میرے گلے پڑ جائے گا، اس کا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیونکہ میں نے کھڑکی کی سوراخ سے کمرے کے اندر جھانکا تو شگفتہ اور مدثر ایک دوسرے سے باہوں میں بائے ڈال کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور جو وہ باتیں کر رہے تھے مجھے اندر تک ہلانے کے لیے کافی تھی۔ شگفتہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا تو ہمارے گلے کی ہڈی ہی بن گئی ہے، اب تو بالکل ہی نفسیاتی مریض لگتی ہے، بڈھی کہیں کی، مجال ہے جو مجھے سکون سے رہنے دے، یہاں ہر وقت سوال کر کر کے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس نے ماں کا کب بنو گی، ماں کب بنو گی؟ آپ اسے میں کیا بتاؤں کہ میں خود ہی ماں نہیں بننا چاہ رہی، جب تک اسے پیچھا نہیں چھڑوا لیتے۔ آپ بھی تو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اسے طلاق دے کر یہاں سے چلتا کرے، یہ تو امیر خاندان کی ہے، اپنے میکے چلی جائے گی اور وہاں بھی عیش ہی کرے گی، مگر میں لاوارث اور غریب اور یتیم لڑکی ہوں، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور آپ ہی کے لیے میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا، کیونکہ میں آپ سے شروع دن سے ہی محبت کرتی تھی،
اور مجھے شروع سے ہی زارا کی قسمت میں رشک آتا تھا کہ اسے آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ اس دن زارا مجھے یہ بات نہ بتاتی، وہ تو شروع سے ہی بانجھ ہے، تو آپ تو شاید ساری زندگی رات کے لیے انتظار ہی کرتے رہتے اور بوڑھے ہو جاتے۔ یہ تو شکر کرے میں نے اس کی حقیقت آپ پر واضح کر دی۔ اب آپ کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اسے یہاں سے نہ نکالا تو میں اسے کھانے میں زہر ملا کر کھلا دوں گی، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ بات کر کے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور مدثر بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے، اور میں اپنا تماشا اور مذاق بنے جانے پر باہر ہونکوں کی طرح کھڑی تھی۔ قسمت نے میرے ساتھ اتنا برا مذاق کیا تھا کہ میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے مدثر کی دوسری شادی کروانے کی؟ کیونکہ مدثر نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ مجھے تو میرا اپنا ہی خوف تھا، اور شگفتہ نے اس حد تک میرے خوف کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا رشتوں پر سے اور دوستوں پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میری بچپن کی دوست تھی، میری جان کی دشمن بن جائے گی۔ میرے شوہر کو پانے کے لیے اس نے کتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ خود ہی ماں نہیں بن رہی تھی، پہلے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ مدثر جو اولاد کے لیے اتنے سالوں سے تڑپ رہے تھے کہ اب ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ باپ کیوں نہیں بن رہے۔ میرے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ میں رات کے اس پہر دبے قدموں وہاں سے نکل آئی تھی، کیونکہ مجھے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں ان کے سامنے ان کی حقیقت واضح کر دیتی تو شاید وہ مجھے وہیں کھڑے کھڑے جان سے ہی مار دیتے، اور مجھے ایسا شوہر چاہیے بھی نہیں تھا جو میری پیٹھ پیچھے میری قتل کرنے کے منصوبے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر بنائے۔ جب اس کے دل میں میرے لیے محبت ہی نہیں تھی تو میں بھی اس کے ساتھ خود کو نہیں باندھنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کی دہلیز کو پار کر آئی۔ ایسی محبت سے تو میں تہی دامہ ہی اچھی تھی جو مجھ سے میری زندگی ہی چھین لیتی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔